اصل مقابلہ جسٹس خورشید صاحب اور رانا فرمان علی کے درمیان متوقع ہے۔ اس دفعہ اس کانسٹیٹوینسی سے 14 امیدوار اس ریس میں شامل ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کرہ کس کے نام نکلتا ہے۔ سکمل سے اپنے ہوم ٹاؤن رٹو کی طرف مہا سفر تھے جب انہیں گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں یہاں سے گئیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبشیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کھنجرا پوسٹ، فیس بک پیج اور بارکھور ٹائمز۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے سیشن کورٹ استور سے 11 ستمبر تک کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری لے لی۔ 9 ستمبر کو گلگت بلتستان اسمبلی کانسٹیٹوینسی 13 استور حلقہ 1 میں خالد خورشید صاحب کی خالی ہونے والی سیٹ پہ دوبارہ انتخابات ہوں گے۔ اس حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار خالد خورشید صاحب کے والد محترم جسٹس محمد خورشید صاحب ہیں۔ ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے عبدالحمید صاحب، نون لیگ کے رانا فرمان صاحب، دادا سرکار محمد شفیع صاحب، عبدالقیوم صاحب اور بہت سے امیدوار ہیں۔ اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ کھنجرا پوسٹ کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس میں ہماری رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ ایک بڑے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اب یہ تسلسل باقاعدگی کے ساتھ جاری رہے گا۔ ناظرین، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب اپنی ہی خالی کی ہوئی سیٹ پہ اپنی کنسٹیٹوینسی میں اس وقت کمپین پہ ہیں اپنے والد محترم کے۔ جسٹس خورشید صاحب کو پی ٹی آئی نے 12 تاریخ کو ٹکٹ الاٹ کیا ہے اور آج اس حلقے کے امیدواروں میں نشانات الاٹ ہوئے۔ گزشتہ رات خالد خورشید صاحب کی گرفتاری کے لیے گلگت سے گئی ہوئی پولیس فورس نے مختلف جگہوں پہ چھاپے مارے۔ اس دوران خالد خورشید صاحب ضلع بالا کے علاقے سکمل سے اپنے ہوم ٹاؤن رٹو کی طرف مہا سفر تھے جب انہیں گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں یہاں سے گئیں، لیکن ان کا سامنا نہیں ہو پایا اور خالد خورشید صاحب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر استور میں گوری کوٹ پہنچے، جہاں انہوں نے آج صبح 11 سپٹمبر تک کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری کروا دی۔ اس حلقے میں 9 ستمبر کو انتخابات ہونے ہیں اور یہاں پر پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر جسٹس خورشید صاحب کے ساتھ ساتھ اصل مقابلہ جو عام ایک تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رانا فرمان صاحب کا ہوگا، مسلم لیگ نون کے، جو پچھلی بار خالد خورشید صاحب کے رنر اپ تھے۔ اس کے بعد عبدالحمید صاحب پیپلز پارٹی کے، یہ ایڈوائزر بھی رہے ہیں، اسمبلی کے 2 بار ممبر رہے ہیں۔ فرمان صاحب، رانا فرمان صاحب سابق بلدیات کے منسٹر رہے ہیں نون لیگ کے۔ یہ 3 سینئر لوگ ہیں۔ جسٹس خورشید صاحب گلگت بلتستان کی پہلی جو ایڈوائزری کونسل بنی تھی موجودہ اسمبلی سے پہلے، اس کے پہلے ممبر تھے، پہلے انتخابات میں جیتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ کے جوڈیشری کو جوائن کیا اور چیف کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کے طور پہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس الیکشن میں ان کے صاحبزادے کی خالی شدہ سیٹ پہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ ان کے ساتھ جو سینئر کینڈیڈیٹس ہیں ان میں یقیناً رانا فرمان صاحب اور عبدالحمید صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک بڑی پرومیننٹ شخصیت استاد بھی رہے ہیں، مشرقی پاکستان میں فوجی قیدی بھی رہے ہیں، دادا سرکار کے نام سے مشہور ہیں شفیع صاحب، محمد شفیع صاحب، یہ استاد بھی رہے ہیں اور صاحب تصنیف شخصیت ہیں، تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں اور ان کے بارے میں بھی یہ ایک تاثر ہے کہ پچھلی بار بھی انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے، اس بار بھی ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ۔ ان کے ساتھ ساتھ پچھلی بار ڈسٹرکٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے اور بڑے نومینل مارجن سے ہارنے والے ایک اور کینڈیڈیٹ عبدالقیوم صاحب آزاد امیدوار کے طور پہ چوگام اتحاد کے امیدوار ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور انجینئر مطیع الرحمان صاحب۔ یہ سابق اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی اور سابق چیف جسٹس چیف کورٹ جسٹس صاحب خان صاحب کے صاحبزادے ہیں
اور یہ نوآموز ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اس دفعہ اس کانسٹیٹوینسی سے 14 امیدوار اس ریس میں شامل ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کرہ کس کے نام نکلتا ہے۔ ناظرین، 9 ستمبر کو انتخابات ہونے ہیں۔ خالد خورشید صاحب بظاہر تو 11 ستمبر تک کی ضمانت قبل از گرفتاری کروا کے فی الوقت یہاں سے بچ گئے ہیں، لیکن ایک عام تاثر یہ ہے علاقے کے لوگوں میں کہ انہیں اپنے والد صاحب کے کیمپین سے روکنے کے لیے اس وقت کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ جب پارٹی انہیں ٹکٹ الاٹ کرے اور پھر اس کے بعد نشان الاٹ ہو۔ اب جب کہ 12 تاریخ کو پی ٹی آئی نے جسٹس خورشید صاحب کو اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کیا اور آج کی تاریخ میں 16 تاریخ کو نشانات بھی الاٹ ہو گئے، تو آج ہی کے دن خالد خورشید صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگرچہ اس میں انہوں نے ضمانت کروا لی، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے خلاف گلگت میں کوئی اور کیس رجسٹر کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ آگے انہیں گرفتار کرنے کی مزید کوششیں ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، 12 اگست کو پی ٹی آئی نے جسٹس خورشید صاحب کو جو کینڈیڈیٹ نامزد کیا، اس سے پہلے ایک ایمبیگوٹی تھی کہ کون سا کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرے گا اس الیکشن میں، اس لیے کہ خالد خورشید صاحب کی والدہ محترمہ نے بھی کاغذات جمع کروائے ہوئے تھے اور پی ٹی آئی کے ایک نوجوان کارکن نے بھی یہاں سے کاغذات جمع کروائے ہوئے تھے، اویس محبوب۔ یہ بڑے متحرک کارکن ہیں، لیکن عمر میں بہت چھوٹے ہیں اور خالد خورشید صاحب کے حلقہ نیابت سے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کچھ خاموشی نظر آ رہی ہے، لیکن فی الوقت وہ بھی میدان میں موجود ہیں۔ خالد خورشید صاحب کی ضمانت قبل از گرفتاری کے بعد یہ امید ہو چلی ہے کہ اس کیمپین کو لے کے آگے چلیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو نیا کیس مبینہ طور پر ان کے خلاف درج کیا گیا ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بعد آگے کیا صورتحال بنتی ہے۔ گلگت سے گئی ہوئی پولیس فورس اب ہماری اطلاعات کے مطابق استور سے واپس گلگت روانہ ہو چکی ہے۔ اس حلقے سے پہلی بار جمعیت علماء اسلام اور تحریک لبیک کے امیدوار بھی میدان میں اترے ہیں، لیکن ان کی حمایت ظاہری اعتبار سے جو نظر آ رہی ہے وہ انتہائی معمولی ہے، اور اس بات کا امکان کم ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر عوامی حمایت حاصل کر سکیں۔ اصل مقابلہ جسٹس خورشید صاحب اور رانا فرمان علی کے درمیان متوقع ہے۔ اس سے قبل جب گلگت بلتستان میں خالد خورشید صاحب کی حکومت ختم کی گئی اور اس کے بعد ایک نئی اتحادی حکومت بنی، جس میں پی ٹی آئی سے فارورڈ بلاک بنا کے جانے والے ارکان، کچھ پیپلز پارٹی کے ارکان اور کچھ نون لیگ کے ارکان کی مشترکہ ایک حکومت بنائی گئی، تو اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ کچھ کوششیں پاور با اختیار حلقوں کے کوریڈورز پہ ہماری اطلاعات ہیں کہ یہ کوششیں تھیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مشترکہ امیدوار میدان میں لائے۔ اس کے لیے ایک فارمولہ یہ تھا کہ چونکہ پچھلے الیکشن میں دوسری پوزیشن رانا فرمان صاحب کی تھی، تو پیپلز پارٹی ان کی حمایت کرے، اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ عبدالحمید صاحب کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ یا کسی اور حوالے سے کوارڈینیٹر کے طور پہ اس میں کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ لیکن شاید عبدالحمید صاحب کو ایک خوف یہ دامنگیر تھا کہ اگر وہ الیکشن سے آؤٹ ہوتے ہیں تو جو ان کا حلقہ انتخاب ہے، وہاں جو ان کے ووٹرز ہیں، وہ مستقبل میں ان کے خاندان سے نکلتے ہیں۔ یا میں تذکرہ کرتا چلوں کہ یہ تین کینڈیڈیٹس ہیں، یہ عبدالحمید صاحب ہیں، پہلے ان کے والد حاجی جان محمد صاحب مرحوم لڑتے رہے، یہ ان کی دوسری نسل ہے، اور اب حمید صاحب کی طبیعت ایسی ہے کہ یہ تیسری نسل کو لانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ عین ممکن ہے اگلے انتخابات میں ان کی تیسری جنریشن سے کوئی بندہ ہے، یہ فیملی خاندانی بنیاد پہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، باقی ووٹ یہ اپنی کوششوں سے حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا ایک حد تک خالد خورشید صاحب کا بھی خاندانی ایک سیاسی گھرانہ ہے، لیکن گلگت بلتستان اسمبلی کے لیے ان کے والد صاحب پہلے لڑے تھے، اس کے بعد اب خالد خورشید صاحب، اور بیچ میں ان کے کزن جو ہیں محمد صادق صاحب نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا۔ تو اس طرح یہ بھی ایک خاندانی سلسلہ ہے۔ رانا فرمان صاحب
پہلے آدمی ہیں جو اس خاندانی اجارہ داری سے ہٹ کے یہاں جیتے، اور اس سے پہلے جسٹس صاحب خان صاحب نہ صرف اپنے اس حلقے سے جیتے بلکہ وہ اسپیکر بھی بنے۔ انہیں جسٹس خورشید صاحب اور رانا فرمان صاحب دونوں کی حمایت حاصل تھی۔ یہ ایک ہی ٹیم اور ایک ہی پارٹی تھی جو بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ منتشر ہو گئی، اور اب 3 کینڈیڈیٹس ہیں، اور یہ 3 میں سے سمجھ لیجیے کہ 2 کینڈیڈیٹس بڑے مضبوط ہیں، لیکن صاحب خان صاحب کے صاحبزادے نوآموز اور نئے کینڈیڈیٹ ہیں، پھر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ کیسے بناتے ہیں۔ ایک اور کینڈیڈیٹ عبدالقیوم صاحب شگام اتحاد کے، وہ اگرچہ سیاسی فیلڈ میں بڑے عرصے سے ہیں، بڑے منجھے ہوئے انسان ہیں، بڑے سمجھدار انسان ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل کے 2 بار الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں، ایک بار محض درجن بھر کے مختصر سے ووٹوں سے وہ ہار گئے، تو وہ بہت زیادہ قریبی سمجھے جاتے تھے خالد خورشید صاحب کے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ سیاسی پارٹیوں کا ایک المیہ رہا ہے کہ عبدالحمید صاحب پیپلز پارٹی استور کے صدر رہے، رانا فرمان صاحب اس وقت نون لیگ کے استور کے صدر ہیں، اور خالد خورشید صاحب پورے گلگت بلتستان کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں، لیکن ان سیاسی پارٹیوں کا جو باڈی اسٹرکچر ہے، جو پارٹی اسٹرکچر ہے، وہ علاقے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو ووٹ بینک ہے یہ ان کا انفرادی ووٹ بینک ہے، لیکن پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑا ووٹ بینک ہے، لیکن اس کو شاید یہ میٹیریلائز اس لیے نہ کر پائیں کہ پارٹی کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، پارٹی سے مشاورت ان میں سے کوئی بھی پارٹی نہیں کر رہی ہے، بلکہ انفرادی طور پہ ان کے رابطے ہیں۔ اگر پارٹی سسٹم یہاں پہ مضبوط ہوا تو جو پارٹی سے ایفیلیشن رکھنے والے لوگ ہیں، یقیناً ان کا ووٹ بینک بھی یہاں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم عرض کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اس بات پہ کنسنسس نہیں ہو سکا، اور اب میدان میں ہیں عبدالحمید صاحب اور رانا فرمان صاحب دونوں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس خورشید صاحب کے ساتھ ان دونوں میں سے کون کمپیٹ کرتا ہے۔ خالد خورشید صاحب کی گرفتاری کے لیے جو کاوشیں ہوئیں، اس سے پہلے میں یہ بات کہوں کہ بلا شبہ خالد خورشید صاحب نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ نبھائی۔ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑے رہے، اس کی پاداش میں اور بہت سی چیزیں اور بہت سے ایلیمنٹس تھے، جو ایک جعلی ڈگری کا کیس ان پہ بنا۔ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، قانون کی بنیاد پہ فیصلے ہونے چاہیے، اگر امپارشل واقعی قانون کی بنیاد پہ فیصلے ہوں تو وہ خوش آئند ہیں۔ لیکن پاکستان میں پچھلی 3-4 دہائیوں سے جو ایک سیاسی کھلواڑ ہوتا رہا ہے، اس کی بنیاد پہ بعض اوقات یہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ میرٹ پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، ورنہ فاضل عدالتوں پہ ہمیں اپنا ایک اعتماد ہونا چاہیے، ہماری عدالتوں کو بھی عوامی اعتماد پہ پورا اترنا چاہیے، ہمارے اداروں کو بھی پاکستان کے آئین اور قانون کی سورنٹی سپرمیسی کو تسلیم کر کے دل و جان سے اس کے مطابق، اس کی روح کے مطابق ملک کے معاملات کو چلنے دینا چاہیے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا چلوں، گلگت بلتستان ایک حساس علاقہ ہے۔ 1947 سے قبل یہ ریاست کشمیر کا ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اور اس کے بعد آج بھی پاکستان کے آئین میں یہ پاکستان کا آئینی حصہ نہیں ہے، بلکہ کشمیر، تنازعی کشمیر کا ایک متنازع حصہ ہے۔ یہ خطہ جہاں پر موجود ہے، ہمارے ایک طرف انڈیا ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، تیسری طرف چائنا ہے، چوتھی طرف پاکستان ہے، اور پھر محض 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تاجکستان، اور پھر اس کے ساتھ تسلسل کے ساتھ وسیع ایشیا کے ممالک لگے ہیں۔ اتنے حساس خطے میں یہ بذات خود اس علاقے کی جو جغرافیکل سچویشن ہے، جو اس کی جغرافیائی اس کی حیثیت ہے، وہ بڑی حساس ہے۔ پھر تنازع کشمیر کے حوالے سے جس طرح کا ایک معاملہ عالمی سطح پہ ہے، ہندوستان جس طریقے سے عالمی طاقتوں کی حمایت سے اوفینسو ہو کے معاملات کر رہا ہے، اور اب بھی بہت سی طاقتوں کی خواہش ہے کہ گلگت بلتستان کسی طرح اس کے حوالے کر دیا جائے انڈیا کے، اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو اس پوزیشن پہ لے جایا جائے کہ چائنا کو گوادر تک جانے کا راستہ نہ ملے، اور یہاں کئی ممالک کی مداخلت کے آثار پیدا کیے جائیں۔ اس سے بچنے کے لیے اکا دکا لیڈروں نے کوششیں کی تھی کہ اس خطے سے جنگ کا جو عمل ہے اس کو روک دیا جائے، ہم پیڈ سولجرز نہ ہوں، ہم کرائے کے سپاہی نہ ہوں،
ہم اپنے ملک میں امن قائم کریں، اپنے سرحدوں پہ امن قائم کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن قائم کریں اور علاقے میں خوشحالی اور ترقی کی راہیں کھول دیں۔ لیکن بدقسمتی کہیے اسے کہ ہمارے تاریخ کے جو تجربات ہیں اس حوالے سے وہ کوئی اچھے نہیں رہے ہیں۔ ایک تاثر بڑا ہی مستحکم رہا ہے کہ ہم امریکہ کی باجگزار ہیں، ان کے رحم و کرم پہ ہیں۔ وہ جو جواہر لال نہرو نے 1945 میں کہا تھا کہ آنے والے وقت میں اس خطے میں دنیا میں 3 طاقتیں ہوں گی، امریکہ، چین اور ہندوستان۔ اس وقت نہ چین آزاد ہوا تھا نہ ہندوستان، لیکن ان کا یہ فرمانا تھا کہ یہ 3 طاقتیں ہوں گی۔ میں اس کی سیاسی ویژن کو داد دیتا ہوں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ایک آٹونومس ریاست کے طور پہ ہوگا۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنی نااہلی سے، اپنی خرابیوں سے، اپنے مفادات کو اجتماعی مفادات پہ قربان کرتے ہوئے ان کے اس نظریے کو بڑی حد تک صحیح ثابت کیا ہے۔ ہم نے مشرقی پاکستان گنوا دیا، اس کے بعد بھی ہم شاید نہیں سمجھے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کا مفاد اس میں ہے کہ اس ملک میں مکمل طور پہ قومی یونٹی قائم ہو، اور وہ کسی آرٹیفیشل بیسس پہ نہ ہو، حقیقی معنوں میں قائم ہو، اور قوم اور فوج کے درمیان ایک منظم رشتہ قائم ہو۔ یہی ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔